بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه۔ میرے رب نے مزید فرمایا اگلی آیت کے اندر وقال الذين، اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا، ایمانداروں کے بارے میں کیا کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس طرح ہم سے سبقت کرنے والے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی بس یہ کہہ دیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے۔ ھذا افک قدیم، قدیمی جھوٹ ہے۔ کفار مکہ حضرت بلال، حضرت عمار، صہیب اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے، جیسے مسلمانوں کو جو غریب قسم کے تھے اور غلام بھی تھے، غریب بھی تھے کہ لوگ تھے، لیکن اسلام قبول کرنے میں انہیں سابقیت کا شرف حاصل ہوا، دیکھ کر کہتے کہ اگر سابقون میں اولین لوگوں میں شامل ہوئے، دیکھ کر انہیں کہتے کہ اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جیسے عزت والے مرتبے والے لوگ سب سے پہلے اسے قبول کرتے، نہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اپنے طور پر انہوں نے اپنے بارے میں یہ فرض کر لیا کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ اگر یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑتا، اور جب ہم نے اسے نہیں اپنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرانا جھوٹ ہے، یعنی قرآن کو انہوں نے پرانا جھوٹ قرار دیا، جیسے وہ اسے اساطیر الاولین کہتے کہ حالانکہ دنیاوی مال اور دولت میں ممتاز ہونا، صاحب ہونا، مال حیثیت والا ہونا اللہ کے نزدیک مقبولیت کی دلیل ہرگز نہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس مال اور دولت ہے تو وہ یہ نہیں سوچے کہ وہ بڑا مرتبے والا ہے، ممکن ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ مال دے کر ہمیں آزما رہا ہے، اور اس دولت، ایمان اور اخلاص سے وہ جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے، جیسے وہ مال اور دولت آزمائش کے طور پر جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں ہمارے لیے باعث نجات بنائے، کہ قرآن انسان کے خلاف بھی گواہی دے گا، اس کے حق میں بھی گواہی دے گا۔ میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، امامن یعنی کہ اس کی لوگ اتباع کرنے والے تھے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکاروں کو بشارت دے۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اے رب کائنات ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ اے رب کائنات ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل کر جن کو تو بشارت دے گا، خوشخبری دے گا جنت کی۔ اے رب کائنات جب ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر جا رہی ہو تو ہماری روح راضی ہو تجھ سے، میرا رب۔ اے رب جب ہماری روح ہمارے جسموں سے جدا ہو تو وہ خوشی خوشی تیری طرف ملنے کے لیے آئے۔ میرے رب ہمیں سکون کی موت عطا کرنا، میرے رب ہمیں باعث عبرت نہ بنانا، میرے رب ہمیں ایسی موت عطا کرنا کہ جس موت کی لوگ تمنا کریں۔ یا اللہ تو ہم پر نزا کی سختیاں دور کرنا، ہمیں ان لوگوں پہ شامل کرنا جن پر تو احسان کرے گا، بے شک تیرے احسان کا بدلہ جنت ہے۔ میرے اللہ ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس جنت میں داخل کرنا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ میرے رب نے مزید فرمایا بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ، میرے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا جو روز قیامت غمگین نہ ہو۔ میرے اللہ ہمیں سرخرو کرنا روز قیامت۔ جو دنیا کی سختیاں ہم برداشت کر رہے ہیں میرے رب صرف تیری رضا کے لیے برداشت کر رہے ہیں، میرے اللہ تو ان سختیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان کرنا اور روز قیامت ہمیں غمگین نہ کرنا، ہمیں پورا پورا بدلہ عطا کرنا، ہماری نیکیوں میں کچھ کمی نہ کرنا، ہمارے اجر میں کچھ کمی نہ کرنا۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फीहा जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। मेरे रब ने फरमाया ये तो अहले जन्नत हैं जो सदा इसी में रहेंगे, इन आमाल के बदले जो वो किया करते थे। क्यों ना फिर हम अपने आप को उस जन्नत के लिए थकाएं। क्यों ना हम अपने जिस्म को, अपने हड्डियों को अपने रब के लिए थकाएं। क्यों ना अपने रब को राजी करने के लिए थकाएं। हम दावतों के लिए थकाते हैं, हम शादियों में जाने के लिए थकाते हैं, किसी के कजिए में जाने के लिए थकाते हैं, घूमने फिरने के लिए थकाते हैं, अपनी रातों को की नींदों को खराब करते हैं, अपने आराम को खराब करते हैं। क्यों ना हमारी मुशक्कतें, हमारी परेशानियां अपने रब को राजी करने के लिए हों। क्यों ना हमें ये परेशानी लाहक हो कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरा रब राजी हो जाए, मेरा रब राजी हो जाए। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना। मेरे रब ने मजीद फरमाया और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है, वसीयत की है, हुक्म दिया है। यानी इसके बाद कोई और बात नहीं। वसीयत हम क्या करते हैं जब हम कहते हैं ना कि हम ये बात तुमने करनी है, लाजिम है। अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को, इसमें इंसान का हुक्म है, बगैर किसी मजहब के। कोई मजहब दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म ना देता हो। एहसान क्या है? हर हर मामले में अपने माँ बाप से शफकत करें, मोहब्बत करें, अपने माँ बाप पर रहम करें। हम इस बाओ ताओ में लगे रहते हैं कि मेरे माँ बाप ने हमें नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने हमसे प्यार कम किया। माँ बाप ने प्यार में कमी कब की? बचपन से की। कौन सी कोताही उन्होंने की? हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम पेट खाली हम सोए हों। कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ ने एक बच्चे का पेट भर दिया हो और दूसरे बच्चे को खाली पेट सुला दिया हो। परिंदों को देखिए कि परिंदा एक कीड़ा लेकर आता है अपनी चोंच के अंदर और आके अपने हर हर बच्चे को मुंह में डालता है। हमारी माओ ने रातों को जाग जाग कर अपनी नींदों को हराम कर करके हमारी मुंह में एक एक कतरा बूंद, एक एक कतरा दूध का डाला। वो मुशक्कतें, वो तकलीफें उठा उठा कर हमारी माओ ने हमें जन्म दिया। हमारे बाप ने मुशक्कतें उठा उठा कर हमारे लिए खाने का बंदोबस्त किया। मेरी और आपकी मुशक्कत कम है, हम उस मुशक्कत तक नहीं पहुंच सकते। आपको आप अगर ये समझती हैं कि मैंने भी बच्चा पैदा किया, मैंने भी अपने बच्चे को 9 माह पेट में रखा, मैंने भी बच्चे की परवरिश की, मैंने भी तकलीफें उठाई, आपको इल्म नहीं कि आपकी माँ पर क्या बीती, उसकी सेहत कैसी थी, वो इतना बोझ उठाने की काबिल थी भी या नहीं थी। आप नहीं जानते कि आपकी माँ के हालात जिंदगी क्या थे। आज मेरे रब ने आपके लिए एक एक आसानी पैदा की। मेरे रब ने, शायद वो आसानियां मेरी माँ को नहीं हासिल थी, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी वो कमी, कोई कोताही बाकी ना छोड़ी। और हम हैं कि हमारे गिले ही नहीं खत्म होते। आज जो आप कुरान का एक हर्फ भी सीख रहे हैं, ये आपकी माँ की बदौलत, आपके बाप की बदौलत है। आप कहते हैं कि आप अपने वालिदैन से अच्छे हैं, आप समझते हैं कि आपने अपने वालिदैन से अच्छी परवरिश की। कैसे अच्छी परवरिश की आपने अपने वालिदैन से ज्यादा? क्या आप अपनी औलाद को दीन की तरफ ऐसे लेकर आए? क्या आपकी औलाद दीन की तरफ ऐसे आई जैसे आज आप बैठे हैं? फिर क्यों ना हम अपने वालिदैन के साथ एहसान करें। अपने वालिदैन के साथ अगर मोहब्बत होती तो यकीनन हम कुरान से जुड़े होते, हम उस पर अमल कर रहे होते। क्योंकि हम इंसान अपने आप को बेहतर और बेहतरीन समझते हैं। हम समझते हैं हमसे बेहतरीन कोई नहीं। मेरे रब ने खबाज अल्फाज में कह दिया, एहसान करो। इंसान का लफ्ज इस्तेमाल किया, ईमान वालों का नहीं कहा। अल्लाह ने कहा वो वसैनल इंसानो। हम जानवर नहीं है, इंसान है। इंसानियत बाकी नहीं।
حملته أمه كرها ووداعته ووداعته کرہا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنم دیا. وداعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا. پتہ نہیں ہماری ماؤں کو تو یہ دوائیاں بھی نصیب تھی یا نہیں تھی، ڈاکٹرز کے پاس جانا بھی نصیب تھا یا نہیں تھا. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کس حال میں ہوگا. تو مشقتیں جو انہوں نے اٹھائی آپ ان کا مقابلہ نہ کریں. اس مشقت اور تکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ اس سے سلوک کے حکم پر مزید تاکید کے لیے کیا، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں اس حکم انسان میں باپ سے مقدم ہے، کیونکہ 9 ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی کے دوران جو ماں کی تکلیف صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے، باپ کی اس میں کوئی شرکت نہیں. اس لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولویت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر یہی پوچھا، آپ نے یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا. چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ. آج کل ایسا فتنہ پھیل گیا ہے کہ آج کل سب چیزوں کو چھوڑ کر سب سے اول بیوی ہے. تو بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر سے محبت کا، یہ تقاضا ہے ان کا کہ اپنے شوہر سے اگر محبت رکھتی ہیں تو والدین کی تابعداری کرنے میں شوہر کے آگے حائل نہ ہو. پورا پورا حق ہے ان کو. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاها وأصلح لي في ذريتي. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین، میرے ماں باپ پر انعام کیا. یعنی والدین دونوں ماں باپ پر انعام کیا، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. فصال ان کے معنی دودھ چھڑانا ہے. اس سے بعض صحابہ نے مراد لی ہے کہ کم از کم مدت حمل 6 مہینے، یعنی 6 مہینے کے بعد اگر کوئی کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال ہی ہوگا، حرام نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن نے مدت رضاعت 2 سال یعنی 24 مہینے بتائی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں بھی اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں بھی بتائی ہے. اس حساب سے مدت حمل صرف 6 مہینے ہی باقی رہ جاتی ہے. اس سے مراد کو یہ نہ سوچے کہ 2.5 سال بچے کی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. کمال قدرت یعنی اشدہ کے زمانے سے مراد جوانی ہے. بعض نے اسے 18 سال سے تعبیر کیا ہے، حتیٰ کہ پھر بڑھتے بڑھتے 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. یہ عمر انسان کی عقل کے حساب سے 40 سال انسان پورا عقلی طور پر پورا بالغ ہو چکا ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کیا. اوزعنی اس کے معنی کیا ہے؟ الہمنی یعنی مجھے توفیق دے. اس سے مراد یہ لیا گیا کہ علماء نے کہا ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. یعنی ربی اوزعنی یہاں سے لے کر یہ دعا جو ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. 40 سال کی عمر کے بعد ہر انسان کو چاہیے کہ یہ دعا ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے. آپ سب سے گزارش ہے کہ جب سبق یاد کریں تو یہ دعا آپ اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں
اور آپ لوگ اپنے سبق کے ساتھ اس دعا کو لازمی بھیجیں. آپ لوگ روزانہ کے طور پر اگر چاہیں تو ریکارڈنگ کر کے گروپ میں بھی یہ دعا روزانہ ڈالیں، تاکہ آپ لوگ کی یہ دعا کم از کم 10 دن آپ اس دعا کو کم از کم روزانہ کی بنیاد پر گروپ میں بھیجیں ریکارڈ کر کے ڈیلی. ٹھیک ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. آپ سے میری گزارش ہے کہ اس دعا کو لازمی یاد کیجیے. اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین أولئك الذين تقبل له أنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے تھا. آپ دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً جنت میں داخل کرے گا. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. میرے رب نے فرمایا اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا. اللہ اکبر. سعادت مند اولاد کا تذکرہ تھا پہلی آیتوں میں، جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتی ہے اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرتی ہے. اب اس کے مقابلے میں بدبخت اور نافرمان اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی ہے. اف لکما، افسوس ہے تم پر. اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نافرمان اولاد باپ کی باپ کی نصیحتوں کی باتوں پر یا دعوت اسلام اور عمل صالح پر ناگواری اور شدت غیظ کا اظہار کرتی ہے، جس کی اولاد کو قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ آیت عام ہے، جو نافرمان اولاد ہے ان سب کے لیے عام ہے. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا. مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں جناب باری تعالیٰ میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. مطلب یہ ہے کہ وہ تو دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آئے گا، حالانکہ دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب قیامت والے دن زندہ ہونا ہے جس کے بعد حساب ہوگا. ماں باپ مسلمان ہوں اور اولاد کافر تو وہاں اولاد اور والدین کے درمیان اسی طرح تکرار اور مباحثہ ہوتا ہے، جس کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بیان کر دیا. لیکن ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہماری آج کل کی نسلیں مسلمان ہیں. کلاس کو مکمل ہونے کے بعد میں آپ سب سے گزارش کروں گی اگر آپ لوگوں کے والدین زندہ ہیں تو ان کو فون کر کے ایسے ہی آج ان سے معافی مانگیے. ایسے ہی معافی مانگیے اپنی تمام کوتاہیوں کے لیے، اپنی تمام غلطیوں کے لیے ان سے معافی مانگیے. اگر ماں زندہ ہے ماں سے مانگیے، باپ زندہ ہے باپ سے مانگیے، اگر دونوں زندہ ہیں تو دونوں کو اسپیشلی فون کر کے ان سے معافی مانگیے. کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کچھ ہو گیا ہو تو ان سے معافی مانگیے کہ ہمیں معاف کر دیجیے. اور جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجیے. آپ کی مغفرت کی دعا کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا تو نامہ اعمال بند ہو گیا، اب ہماری درجات، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہماری درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں. تو فرشتے ان کو جواب دیتے ہیں کہ تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے. آپ کی مغفرت کی دعا ان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے.
اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان تمام لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی موجود نہیں. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ سچا ہو گیا، حق ہو گیا، صادق ہو گیا. جو پہلے ہی اللہ کو علم میں تھا، اللہ کے علم میں تھا، یا شیطان کے جواب میں جو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جن پر اللہ کا وعدہ حق ہو گیا، ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی یہ بھی ان کافروں میں شامل ہو گئے جو انسانوں اور جنوں میں سے قیامت والے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یقیناً یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. انہم کانوا خاسرین، خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يظلمون. اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے. مومن اور کافر دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق اللہ کے ہاں مرتبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کسی کو عالی درجہ دے گا اور کسی کو بالکل پست ترین جہنم کا سب سے نچلا درجہ دے گا. گناہگاروں کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نیکوکاروں کے صلے میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ ہر ایک کو خیر یا شر میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا جس کا وہ مستحق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے یا اس کے قریب ہوں گے. بعض نے یوردون کے معنی یعذبون کیے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کلام میں قلب ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آگ ان پر پیش کی جائے گی تو عرض النار علیہم، ان پر جب آگ کو پیش کیا جائے گا، جب ان کو آگ کے سرے پر لایا جائے گا، کنارے پر کھڑے ہوں گے تو کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے. وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. تو یہ بات ان سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان ذوق اور شوق سے کھاتے پیتے اور استعمال کرتے اور لذت اور فرحت محسوس کرتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعمال ہو تو بات اور ہے. جیسے مومن کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی اطاعت کر کے شکر الہی کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے، لیکن فکر آخرت سے بے نیازی کے ساتھ ان کا استعمال انسان کو سرکش اور باغی بنا دیتا ہے جیسے کہ کافر کرتا ہے. اور یوں وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے. مومن کو تو اس کی شکر اور اطاعت کی وجہ سے یہ نعمتیں، بلکہ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ بہتر نعمتیں آخرت میں پھر مل جائیں گی، جبکہ کافروں کو وہی کچھ کہا جائے گا جو یہاں اس آیت میں لکھا ہوا ہے. دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑا لیے اور خوب فائدہ اٹھا لیا، اور ان کے عذاب کے دو سبب بیان فرمائے: ناحق تکبر جس کی بنیاد پر انسان حق کا اتباع کرنے سے گریز کرتا ہے، اور دوسرا فسق بے خوفی کے ساتھ معیشت یعنی تکبر نافرمانی کرتا ہے. یہ دونوں باتیں تمام کافروں میں مشترک ہیں. اہل ایمان کو ان دونوں باتوں میں اپنا دامن بچانا چاہیے. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے عمدہ چیز آتی تو یہ آیت انہیں یاد آ جاتی اور وہ اس ڈر سے اسے ترک کر دیتے کہ کہیں آخرت میں ہمیں بھی یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم نے اپنے مزے سے تم نے دنیا میں خوب کھایا پیا، خوب مزے اڑائے. تو یہ ان کی وہ کیفیت ہے جو ان کے تقوی کی وجہ سے ہے. اس کا یہ مطلب ایسا ہرگز نہیں کہ اچھی نعمتوں کا استعمال وہ جائز نہیں سمجھتے تھے،
بلکہ ان کو خوف ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی نعمتیں اتنی استعمال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ تم نے تو دنیا میں ہی اتنی عیاشی کر لی۔ آج ہمارا کھانا پینا سادہ نہیں ہے، ہم نے سادگی اپنے کھانے پینے سے ختم کر دی۔ یاد رکھیے کہ کھانا پینا وہ ہونا چاہیے جو آپ کی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے کافی ہو۔ اگر ہمارے کھانے پینے میں سادگی ہوتی تو یقیناً ہمارے رزق میں بہت برکتیں ہوتی۔ آج ہمارے کھانے پینے میں سے، اوڑھنے پہننے میں سے سادگی ختم ہو گئی۔ اب سوچئے کہ ہم اگر اتنا زیادہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں ملوث کر دیں گے تو کہیں ہم بھی انہی لوگوں میں شامل تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے دلوں کو تقوی نصیب ہے؟ اب سوچئے کہ تقوی کھانے پینے میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، رب کائنات ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔